میں تمہاری ہوں مگر تم میرے نہیں ہو. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو شادی شدہ زندگی میں نظر اندازی کی نشاندہی کرتا ہے، اور اکثر بیویوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی رائے کو سنا نہیں جا رہا ہے. کبھی کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ شوہر موجود نہیں ہے، کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر موجود ہیں مگر حاضر نہیں ہیں. وہ عورت جو پورا گھر سنبھالتی ہے، جو بچوں کو، رشتوں کو، ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہی ہوتی ہے، اور ان سب کے بیچ میں خود کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اکثر یہ ایک لائن دل میں دبا کر جیتی ہے کہ میں تمہاری ہوں مگر تم میرے نہیں ہو. یہ درد کیسا ہوتا ہے؟ یہ درد چیخ کر نہیں آتا، یہ خاموشی میں پلتا ہے. جب وہ بات کرنا چاہے تو جواب میں آئے کہ بعد میں، یا پھر اس طرح آئے کہ تم ہر وقت پوچھتی رہتی ہو، یا پھر اس طرح آئے کہ تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے بات کرنے کو. جب وہ تھکی ہوئی ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب وہ رشتہ نبھا رہی ہو اور سامنے والا پوچھنے والا بھی نہ ہو، صرف موجود ہو. یہ وہ تنہائی ہے جو شادی شدہ زندگی کے اندر موجود ہو جاتی ہے، جہاں عورت اکیلی نہیں ہوتی مگر اکیلا پن محسوس کرتی ہے. ان تمام چیزوں کے پیچھے نفسیاتی حقیقت کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ نظر انداز ہونا صرف اٹینشن کی کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایموشنل ابینڈنمنٹ ہوتی ہے. جب عورت کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میری موجودگی معمولی بن گئی ہے، اور مجھ ہی سے صرف سمجھدار ہونے کی توقع کی جاتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ دل سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. پیرنٹنگ میں صرف بچوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، پیرنٹنگ میں بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہم سفر کا، آپس میں جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان سب کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی پیرنٹنگ بہتر ہو سکے. اگر ایک شخص اس میں ایموشنل ٹراما سے گزر رہا ہے، ایموشنز کے اس طرح کے بہاؤ میں سے گزر رہا ہے، اور اس کو اکیلا پن فیل ہو رہا ہے، تو وہ کیسے اسٹیبل ہو کے بچوں کو سمجھا سکے گا یا سمجھا سکے گی؟ وائس ورسا یہی فیل ہسبینڈس بھی کر سکتے ہیں. تو پہلے تو ریلیشن شپس میں کمپیٹیبلٹی، ٹرسٹ اور یہ تمام چیزوں کو بلڈ اپ کریں، دین یو بیکم گڈ پیرنٹ، کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکیں گے. بچے تو وہی سیکھ رہے ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں. آپ ان کی ماں کی اگر قدر نہیں کر رہے تو وہ بھی یہی سیکھ رہے ہیں. اور یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں ہے. ایموشنل ٹراماز ہوتے ہیں، اسی سے انزائٹی، ڈپریشن اور اینگر ایشوز ریلیٹڈ ہیں. تو کسی ایک چیز کی وجہ سے ایشوز نہیں آتے ہیں، ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں اینگر آنے کے. ایک طرح سے اینگر جب آپ کے پاس ٹھہر جاتا ہے، سٹریس ٹھہر جاتا ہے، انزائٹی بیٹھ جاتی ہے آپ کے ساتھ چپک کے، تو یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. آپ کی وائف یا بچوں کی ماں کیوں شور مچا رہی ہے؟